بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آج ہم چند ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ جب روزہ دار بھول کر کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس سے روزہ نہ تو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ آپ سوچیں کہ کھا تو چکے ہیں اب اور بھی کھا لیں، اس طرح جان بوجھ کر کھانے سے روزہ پھر ٹوٹ جائے گا۔ مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عابد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ گن نہیں سکتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار مسواک کرتے تھے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور مسواک میں اپنا ایک ذائقہ بھی ہوتا ہے، ہاں مگر مسواک ایسا نہ ہو کہ اس کے ریشے ٹوٹ ٹوٹ کر حلق میں چلے جائیں۔ گرمی کی شدت سے روزہ دار اپنے سر میں پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے، یعنی ہماری جلد کے ذریعے سے کچھ پانی ہمارے جسم کے اندر چلا بھی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمت فرماتے ہیں کہ روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا، یعنی ماں کے بچے کو دودھ پلانے سے، بیت الخلاء جانے سے یا جسم سے کسی اور مادے کے نکل آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ مکروہ ہوتا ہے۔ سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نکلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ذائقہ چکھ کر تھوک دینا چاہیے، کھانا نہیں ہے، اور اپنے منہ کی تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مکھی، مچھر یا خاک وغیرہ اگر حلق میں چلے جائیں تو روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ گرمی کی شدت میں روزہ دار اگر کوئی کپڑا گیلا کر کے اپنے جسم پر رکھ لے تو روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے، یعنی اپنا حلیہ درست رکھنا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ دوا حلق تک نہ پہنچے۔ نیز روزہ دار سرما لگا سکتا ہے، اور اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر پھر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔